टवाنا نے مجھے 2000 روپے دے کر گھوڑی خریدنا چاہی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ اسے میں نے خود پالا ہے، مجھے اولاد کی طرح عزیز ہے، اور اپنی اولاد کو کون بیچتا ہے؟ ملک نے ایسی بات کہہ دی کہ میں لاجواب ہو گیا۔ باتوں باتوں میں اتا پتہ لیا، سر شمیر کے پاس ہی اس کی زمین تھی۔ یہ لائل پور سے 12-14 میل پر ایک مشہور گاؤں ہے۔ ملک تو پتہ دے کر آگے بڑھ گیا، اور میں کھڑا سوچنے لگا گھوڑی کو کس طرح حاصل کروں۔ تیسرے روز میں سر شمیر جا پہنچا اور ملک کے ڈیرے پر گیا۔ اس نے میری خوب او بھگت کی۔ میں نے صاف بات کہہ دی، ملک صاحب 3000 لے لو اور گھوڑی دے دو۔ ملک نے کہکا لگایا، قسم رسول پاک کی، اگر میں اس گھوڑی کو بیچوں تو اپنی اولاد کا خون بیچوں۔ اتنی بڑی قسم کے بعد میں بالکل مایوس ہو گیا، لیکن میں بھی رگو تھا، اپنی ضد کا پکا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں، اور جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہوں اسے کس طرح حاصل کر لیتا ہوں۔ ملک اور اس کے آدمیوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، رگو، تم نے کوئی اور چیز مانگی ہوتی تو قسم رسول پاک کی بے مول دے دیتا، لیکن لاڈو نہیں دوں گا۔ گھوڑی کا نام اس نے لاڈو رکھا تھا۔ گھوڑی کے ساتھ اس کا نام بھی مجھے بے حد پسند آیا۔ میں نے کہا، ملک جی، گھوڑی تو میں لے جاؤں گا، اگر تم قیمت لے لیتے تو اچھا تھا۔ یہ ایک چیلنج تھا۔ ملک اور اس کے آدمیوں نے غصہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ملک کہنے لگا، رگو، یہ ماچھے کا علاقہ نہیں، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اگر تم گھوڑی لے جا سکتے ہو تو لے جانا، لیکن اتنا ضرور سن لو، جو ہی تم گھوڑی کی طرف بڑھے کئی برچھے تم پر لپکیں گے، لاڈو کو بھول جاؤ۔ اس نے میرے لیے دودھ اور کھانا منگوایا، مگر مجھے تو صرف ایک چیز کی طلب تھی، اور اس کا نام تھا لاٹو۔ میں نے نہ کھانا کھایا نہ دودھ پیا اور اٹھ کر چل دیا۔ ملک نے مجھے آواز دی، پھر خود ہی میرے قریب آ گیا۔ احاطے کی کچی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ دیا اور ایک طرف اشارہ کر کے بولا، رگو، وہ صاحب نے 3 گھوڑیاں بدی ہیں، 2 گھوڑے بھی ہیں، جو ان میں سے جو پسند آئے کھول کر لے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اگر اف بھی کر جاؤں تو سمجھنا مجھے کسی کتی نے جنا ہے۔ میں نے وہ گھوڑیاں اور گھوڑے آتے ہی دیکھ لیے تھے، وہ بھی کچھ کم نہ تھے، مگر لاڈو کی بات ہی اور تھی۔ نہیں ملک جی، مجھے صرف لاڈو چاہیے، اور میں اب بھی کہتا ہوں اسے لے جاؤں گا۔ اگر تم اسے لے گئے تو میں تمہیں 1000 روپیہ انعام بھی دوں گا۔ ملک مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، وہ غصے میں لوٹ گیا۔ میں نے احاطے کا جائزہ لیا، جہاں گھوڑے گھوڑیاں تھانوں پر بدھے تھے۔ کوئی 2 بیگھے زمین کے گرد 4-5 فٹ اونچی دیوار کھڑی تھی۔ پرلی طرف مزاروں کے 15-20 گھر تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس ڈیرے پر 40-50 مرد ضرور ہوں گے، اور ان میں سے بعض چہرے میں نے دیکھ بھی لیے تھے۔ میری باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند گئی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ ملک انہی رکھوالوں کے سہارے اکڑتا اور برچھوں کی دھمکیاں دیتا ہے۔ شام کا اندھیرا اتر آیا تھا۔ احاطے کے اندر چند کامے مویشیوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ اچانک میں ایک چیز کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ لاڈو کی کھرلی کے پاس جو سب سے الگ تھلگ تھی، گھاس اور پرالی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں ایک سمت ہو لیا اور کھیتوں کے درمیان گزرتا چلا گیا۔ ملک کا ایک آدمی تھوڑی دور تک میرے ساتھ آیا، پھر وہ لوٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے میں بھی پلٹا، لیکن اتنا فاصلہ ضرور رکھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکتا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور ابھی ڈیرے والوں کو روٹی ٹکر کھانا تھا۔ جب میں نے احاطے کی مغربی دیوار سے سر ابھار کر دیکھا تو صرف 2 کامے احاطے میں چرپائیاں بچھا رہے تھے، گویا وہ لوگ احاطے ہی میں سوتے تھے۔ کل 12 چرپائیاں بچھائی گئی تھی۔ یہ صورتحال یقیناً خطرناک تھی۔ میں نے واہ گرو کا نام لیا، آہستہ سے دیوار پھلانگی، احاطے میں داخل ہوا۔ کاموں کی نظروں سے بچتا ہوا سیدھا گھاس اور پرالی کے ڈھیر کی طرف آیا اور چوہے کی طرح اس ڈھیر کے اندر گھس کر دبک گیا۔ لاڈو کی خاطر میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ پرالی کا ڈھیر میرا مورچہ بن گیا، اور یہ مورچہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر میں ذرا سا ہلتا اور گھاس یا پرالی کے تنکے تھر تھراتے تو میرا پکڑا جانا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن میں مردے کی طرح دم سادے ڈھیر کے اندر لیٹا رہا۔ سانس لینے کے لیے میں نے ایک طرف سے تھوڑی سی درز بنا لی تھی۔
میں گھوڑی کی کھرلی سے اتنا قریب تھا کہ میرا ہاتھ اس کی کلی تک پہنچ سکتا تھا جس کے ساتھ لاڈو بندھی ہوئی تھی۔ کوئی آدھ گھنٹے کے اندر دوسرے لوگ بھی احاطے میں پہنچ گئے اور بستروں پر بیٹھ کر حقہ پینے لگے۔ پھر ملک بھی آیا، اس نے ڈیر کے اندر میں نے ڈیر کے اندر اس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، غلام رسول، کیا لاڈو کو چارہ ڈال دیا؟ ڈال دیا ملک صاحب۔ پھر غلام رسول مزید اطمینان کی خاطر کھرلی کی طرف آیا۔ میرے بدن میں سنسنی سی پیدا ہوئی، میں نے سانس تک روک لیا۔ غلام رسول نے کھرلی دیکھی، گھوڑی کے گلے میں بندھا ہوا رسا دیکھا اور لوٹ گیا۔ ان کی چرپائیاں مجھ سے صرف 20-25 قدم کے فاصلے پر تھیں۔ وہ دیر تک بیٹھے میرے ہی متعلق باتیں کرتے رہے۔ پھر ملک نے ایک گالی دیتے ہوئے کہا، یہ میں تم لوگ بڑے چوڑے ہوتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، وہ گھوڑی کھولنے ضرور آئے گا۔ دو آدمی بولے، ہم نے بھی برچھیاں تیار کر لی ہیں، رگو آیا تو بچ کر نہ جائے گا۔ وہ ماچھے کا مشہور ڈاکو ہے، آج رات پہرا رکھو، کم از کم 2 آدمی جاگتے رہیں۔ پھر ملک نے غلام رسول اور ایک کام عبدل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جاگتے رہیں، اور اگر خطرہ محسوس کریں تو دوسروں کو جگا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی نکل آیا اور میں نے اس کی روشنی میں احاطے کا جائزہ لیا۔ غلام رسول اور عبدل دونوں ایک ہی چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، باقی آدمی سو گئے۔ میں ان کے خراٹوں کی آواز بھی سن رہا تھا۔ سب سے خوفناک خراٹے ملک کے تھے، جس کا پلنگ ان سب سے الگ اور میرے قریب تھا۔ رات کچھوے کی رفتار سے رینگ رہی تھی، مجھے بس ان کے سونے ہی کا انتظار تھا۔ اگرچہ غلام رسول اور عبدل کا حقہ بھی خاموش ہو چکا تھا، لیکن وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ ان کی پرواہ کیے بغیر میں اپنا کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ گھاس اور پرالی کے ڈھیر میں سے میں نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کلی کی طرف بڑھایا جس سے گھوڑی کا رسا بندھا ہوا تھا، مگر پرالی کی سرسراہٹ کی آواز سن کر گھوڑی ہنہنائی اور میں اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے واپس لے گیا۔ ہنہناہٹ کی آواز سن کر غلام رسول نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، عبدل ذرا جا کے دیکھ، کہیں لاڈو کے پٹھے تو ختم نہیں ہو گئے۔ پھر عبدل کھرلی پر آیا اور وہیں کھڑا کھڑا بولا، پٹھے تو ہیں، سالی یوں ہی ہنہنا رہی ہے۔ اس نے ڈھیر پر سے کچھ گھاس اٹھائی اور لاڈو کی کھرلی میں ڈال کر لوٹ گیا۔ میں دم سادے بدستور ڈھیر کے اندر لیٹا رہا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، ایک ایک لمحہ پہاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے پھر کوشش کی اور اپنا ہاتھ ہولے ہولے کھرلی کی طرف بڑھایا۔ کلی میرے ہاتھ میں آ گئی۔